والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرت سورۃ الضحیٰ کے شان نزول میں کئی روایات وارد ہیں، اور ان میں سے جو صحیح روایت ہے وہ وہی ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اور امام مسلم نے نقل کی ہے۔ باقی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ایک جیسے کتے کا بچہ گھس گیا اور کئی دن وہ موجود رہا تو وہی لیٹ ہو گئی۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہ سورت کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے۔ جو صحیح روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین او ثلاثہ او کما، تو اس میں اختلاف ہے۔ کچھ راتیں آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ رات کو تلاوت کیا کرتے تھے، تو کچھ پڑوسی جو مشرک تھے ان تک ہلکی پھلکی تلاوت کی آواز پہنچتی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتیں تلاوت نہیں کی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، بعض نے کہا کہ ام جمیل تھی، وہ جو بھی تھی، ابو لہب کی بیوی تھی یا جو بھی وہ بندہ تھا، اس نے کہا کہ ما اراک الا وشیطانک قد قلاک، کہ میرا تو خیال یہ کہ جو والعیاذ باللہ آپ کا شیطان ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے، بلکہ وہ آپ کو بالکل جیسے دغا دے گیا، قلاکا کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، ایک روایت یہ۔ اسی سے ملتی جلتی روایت جو بعض علماء نے قبول کی ہے وہ بھی قابل قبول ہو سکتی ہے، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند راتیں نہیں کھڑے ہوئے، یا وہ فترت وحی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ دن کے لیے وحی منقطع ہوئی، تو فترت وحی کا زمانہ بیچ میں آتا رہتا تھا، کبھی 3 دن کا آ گیا، کبھی 15 دن کا۔ جو ہم سورہ کہف والی روایت پڑھتے ہیں اس میں 15 دن کا ذکر ہے کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ تو فترت وحی کے بعد جب وحی آئی تو ایک روایت ہے، اگرچہ وہ روایت سندن ضعیف ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت ہے سندن ضعیف، لیکن ہمارے کچھ متواتر قراء کے ہاں، حفص میں نہیں ہے، کچھ اور قراء کے ہاں، یہاں سورہ ضحیٰ سے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، اور سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک تکبیرات رہتی ہیں۔ آپ نے قاری عبد الباسط کو سنا ہوگا دوسروں کو، کہ جیسے بسم اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کچھ جگہوں پر اس طرح بھی واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات ہیں یہ کچھ قراء کے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے ویسے کہ وہ فترت وحی ایگزیکٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہ ایک ترتیب ہے جو بعض قراء کے ہیں۔ اسی طرح بعض سلف سے یہ مروی ہے، علماء نے نقل کیا کہ جیسے یہ دونوں صورتیں وہ ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے عموماً، یعنی اگر والضحیٰ واللیل اذا سجی آپ نے پڑھی ہے پہلی رکعت میں، تو اسی رکعت میں جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بغیر بسم اللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے کہ نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، باقی علماء کا جیسے نہیں ہے ہر صورت کے جز ہونے کا، تو اگر آپ بسم اللہ کے بغیر بھی اگلی صورت پہ چلے جائیں تو اس کی گنجائش تو موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے نا۔ جب وہ بسم اللہ کا جز، بسم اللہ اس کا جز، اگر جز ہے تو پھر آپ آیت کو ترک نہیں کرتے، خاص طور پہ اگر وہ صورت ہی 4-5 آیات پر مبنی ہے۔ اگر وہ بڑی صورت ہے تو پھر آپ بیچ میں سے پڑھ سکتے ہیں، تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی صورتحال کے بعد یہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین تھے یا مریض تھے یا کچھ بھی وجہ تھی، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے سلف سے کثرت سے روایات مروی ہیں، علماء نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ ان 2 صورتوں کی تلاوت جیسے پریشانی اور تکلیف اور کرب، یا جس کو آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، اس طرح کی صورتحال میں ان آیات کی تلاوت مفید ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی اسی قسم کی حالت سے گزر رہے تھے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آپ پر بھی کچھ ایسی حالت تھی، چاہے وہ فترت وحی کی وجہ سے ہوئی ہو یا مشرکین کے اقوال کی وجہ سے ہوئی ہو۔
کچھ لوگوں نے کہا نا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا اور یہ ہو گیا، تو کہا جا رہا ہے نا ما ودعک ربک وما قلی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ بات تھی ایسے۔ اب یہ تصور کہ ما ودعک ربک وما قلی فطرت وحی کی وجہ سے بھی صرف والعیاذ باللہ اللہ کے رسول کا یہ اعتقاد نہیں ہو سکتا، لیکن بر بنائے طبع بشری کیا ایسا کوئی خیال جو بالکل غیر جازم اور وہم اور وسوسے کے وسوسے کا لفظ اختیار نہیں کرتے، اس درجے کا کسی نبی کے دل میں وارد ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے۔ جیسے ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہاں ہم بِهَا میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہم بِهَا سے مراد وہی ہم ہے جو ایک روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر شدید گرمی میں پینے کا خیال آ جاتا ہے، تو پینے کا خیال تو اسے آئے گا، لیکن اسے یہ بھی ساتھ یقین ہوتا ہے کہ میں پیوں گا نہیں۔ تو اس درجے میں خیال آنا نبی کی عصمت اور نبوت کے منافی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں جو شخص ڈپریشن یا انگزائٹی وغیرہ یا اس طرح کی کیفیت میں گزرتا ہے تو وہ دنیا کو تاریخ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہر چیز اب ختم ہو چکی ہے، میں فارغ ہوا، مستقبل میں کوئی امکان ہی کوئی نہیں، اس کو جتنا مرضی بتایا جائے اس کو یقین نہیں آتا کہ مستقبل میں کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ تو جیسے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اچھا اب یہ بات یقین دلوانا کہ مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس کو ماضی کی بھی کچھ نعمتیں یاد کروائی جائیں کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہیں ماضی میں بھی ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، تو مستقبل میں بھی تمہارا دامن وہ نہیں چھوڑے گا، وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں علم یجد کا علم ووجدک عائلا ووجدک ضالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں جو اللہ کے رسول پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں وہ گنوائی جا رہی ہیں۔ پھر جیسے اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے مطلب کہ آپ دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورت پورے کا پورا ایک علاج ہو اس کے اندر۔ وَالضُّحَىٰ، رات کتنی ہی تاریک ہو ضحیٰ طلوع ہو جاتی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، رات کی تاریکی یہ بتائے گی کہ اب صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اور فطرت وحی کا زمانہ امام راضی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ رات کے مانند ہو، اور ضحیٰ جو ہے وہ وحی کا دوبارہ ابتدا ہو۔ مشکل جو وقتی طور پہ آ رہی ہے وہ واللیل اذا سجا کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور والضحیٰ جو ہے اس کے بعد ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اب دیکھیں اگلی صورت میں بھی یہی مضمون چلتا ہے، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ والضحیٰ والی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سمجھانے کی، کسی نہ کسی درجے میں آپ کو تھوڑا ضیق صدر ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ تو اس صورت کے نزول کے فوری بعد جو صورت آئی اس میں کیا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وہ جو شرح صدر حاصل ہو گیا، وہ ضیق صدر جو ہے وہ رخصت ہو گیا۔ تو مطلب جیسے بالکل، اور اس میں بتایا جا رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہا تھا نا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں بہت اہم محسوس ہوتی ہیں۔ مجرب سے ہاں مجرب سے مراد علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی۔ تو ضحیٰ سے مراد جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں والشمس وضحیہا، سورج کی روشنی بھی مراد لی جاتی ہے، سورج کے چڑھنے کا ابتدائی وقت بھی مراد لیا جاتا ہے، اور پورے کا پورا دن بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ تینوں آراء ہیں جو وہاں موجود تھیں، یہی آراء ادھر بھی ہیں۔ یعنی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے قسم ہے دن کی، والضحیٰ سے مراد دن ہے، یا قسم ہے دن کی روشنی کی، یا قسم ہے دن کے چڑھنے کی۔ بات بات کیا ترجمہ ہے تھانوی کا؟ قسم ہے دن کی روشنی، ہاں قسم ہے دن کی روشنی کی، یا قسم ہے دن کے چڑھنے کی، یا قسم ہے دن کی۔ اس کے بعد فرمایا واللیل، شکراً، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی سجا۔ کہا کہ سجا یسجو، سجا یسجو سجوبا، اسی طرح سجیہ یسجا بھی آتا ہے، سجیہ یسجا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء لغت نے کہا کہ اس میں تین مطلب ہے۔ کہا کہ اس میں ایک مطلب ہے اظلام کا، اندھیرا ہو جانے کا، ایک اس میں مطلب ہے سکون کا، بات واضح، اور ایک اس کا مطلب ہے بلوغ الغایہ کا،
یعنی انتہا تک پہنچ جائے. بات بات. اور ایک اس کا مطلب ہے جو تین میں سے تیسرا وہ تھا، یہ چوتھا ہے. تیسرا مطلب ہے تغطیے کا، ڈھانپ لینے کا. اسی طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ حضرت خضر والی حدیث میں ہے کہ جب وہ پہنچے تو فَإِذَا رَجُلًا مُسَجًّن بِثَوْبِهِ، وہ جو حضرت خضر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے چادر اوڑھ کے، مراقبے کی کوئی حالت میں لیٹے ہوئے تھے. تو وہ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ مسجل. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وفات کی جو روایات ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسجل ببردی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈھانپنا ہے. تو سجا یسجو کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ڈھانپنے کا مفہوم لے متعدی بنا کر، تو رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اگر آپ اس کے اندر سکون کا مفہوم لیں، سکن یسکنو کا بھی ہے، تو کہو گا رات کی قسم جب وہ ٹھہر جائے، جب وہ ساکن ہو جائے. تو کہا کہ رات کے ساکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رات ساکن ہو جائے، بلکہ وہ وقت رات کا کہ جس میں حرکات ساکن ہو جائیں. یعنی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ. تو رات کی قسم جب وہ ساکن ہو جائے. اور کہا رات کی قسم جب وہ اندھیری ہو جائے، اذا اظلم. تو تینوں معنی ایک جیسے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں ڈھانپ لے یا ساکن ہو جائے یا اندھیری ہو جائے، عموماً یہ آدھی رات کے بعد کئی وقت ہے کہ جب وہ زیادہ تاریک ہو چکی ہوتی ہے، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے ہر شے کو، جب ہر شے اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑتی ہے، تو وہ وقت کیا ہے؟ سکون لیل کا وقت. تو یہ کلام جو ہے وہ مسجع ہوتا ہے. کلام مسجع، ہاں عین کے ساتھ، وہ سجا سے ہے. سجا، سجا سے مراد جیسے کاہن بولا کرتے تھے اس طرح. مقفع جو ہے وہ تو قافیے سے یعنی مقفع کا مطلب ہے کہ اس کے ہر بیت کے آخر میں مانند ایک جیسے الفاظ کے ہیں. مسجع کا مطلب ہے کہ وہ شعر کے اوزان پر تو نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی درجے میں سننے والے کو وہ اوزان ہی لگے. جیسے مشہور تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ لئی سبھی سجا الکہان، یہ کوہان کی سجا نہیں. تو کوہان جو تھے وہ گفتگو ہی ایسے کرتے تھے. جو کاہنات عورتیں تھیں، اور جو اوریکل جس کو وہی سے بولیں گے مجھے لگے گا کہ بھئی منظوم سا کلام. اور لغت پر کتنی کمانڈ ہوتی تھی انہیں. آپ دیکھیں وہ کاہن بھی ہے لیکن لغت پر کتنی کمانڈ. بولے گا تو وہ یا بولے گی تو بالکل جیسے ایک منظوم گفتگو کرے. فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك. ودع یودع تودیع، مطلب یہ احساس سا ہو جاتا ہے نا کبھی خاص قسم کی حالت میں جو انسان پر طاری ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے چھوڑ چکا ہے. ما ودعك ربك، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا. ودع یودع تودیع. وما قلا، کہتے ہیں قلا کہا جاتا ہے شدت بغض کو. یعنی ما ودعك ربك، اچھا کہا کہ بھئی کسی محبوب سے، یہاں امام راضی نے ایک سوال اٹھایا، کسی محبوب سے آپ یہ تو نہیں کہتے میں آپ سے نفرت نہیں کرتا. مطلب کہیں کہ یہ تو محبوب سے اس طرح کی بات تو نہیں کی جاتی. ما ودعك ربك، میں نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ سے نفرت بھی نہیں کرتا. تو کہا کہ بالکل واقعتاً محبوب سے یہ بات نہیں کہی جاتی، لیکن اگر محبوب سے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے محب نے جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیا اور میں تمہیں بتاتا ہوں اور وہ تم سے بیزاری اختیار کر چکا اور تم سے نفرت کرتا ہے، تب وہ محب اگر جواباً یہ کہے کہ حاشا وکلا ایسا نہیں ہے، تو پھر بات بالکل موقع اور محل میں ہوگی. یعنی ابتدائی یہ کلام محب محبوب سے نہیں کہہ سکتا کہ ما ودعتک وما قلیتک. کیسے؟ تو قلی کیا ہے؟ قلا یقلی قلیا. کہا کہ یہ شدت بغض یا شدت بیزاری کا نام. تو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں. ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو الوداع کہا ہے، نہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے والعیاذ باللہ، یا وہ آپ سے بیزار ہے. کیا ترجمہ؟ نہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے. اور یہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی لام قسمیہ. وَاللَّهِ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے. اکثر سلف کے ہاں آخرت سے مراد جس کو ہم آخرت لیتے ہیں وہ یہ ہے، اور اولا سے مراد جو ہم اس سے پہلے ان لنا للآخرۃ پچھلی سورۃ میں پڑھا والاولا. تو آخرت کیا ہے؟ آخرت آخری زندگی. آخرت سے پہلے جو بھی ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ اولا ہے. تو فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آنے والی زندگی آپ کے لیے اس زندگی سے بہتر ہے. خیر لک من الاولی.
تو اس میں کیا علاج ہے؟ یعنی اس میں علاج سے مراد یہ کہ بتایا جا رہا ہے آنے والا وقت بہتر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے، یعنی آنے والی زندگی، باقی دنیا کی زندگی آپ دیکھیں وہ تو ان دی اینڈ جیسے گزر ہی جاتی ہے، گزر جائے گی۔ تو وہ جو صحیح روایت میں ہے کہ وہ شخص کہ جس نے ساری زندگی صرف تکلیف، دکھ اور درد ہی دیکھا ہوگا، اسے جب جنت میں لے جایا جائے گا، یا بلکہ روایت میں ہے کہ یوگ مسوب ہم ستن، ایک غوطہ دیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تم نے کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ تو وہ کبھی نہیں دیکھی، کبھی بھی نہیں دیکھی۔ یعنی صرف جنت کی ایک جھلک سے اس کی ساری، جیسے وہ چونکہ وہ آپ یوں کہیں نا کہ بھائی 1000 سال کے مقابلے میں 1 سیکنڈ کی ایک تکلیف ہو بالفرض، تو پھر بھی فائنائٹ اور انفائنائٹ میں مطلب یہ تو دونوں ہی فائنائٹ ہے نا، لیکن پھر بھی کہا جائے گا نا کہ نہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، تو وہ یہ نسبت بھی نہیں ہے نا اصلاً تو، یعنی جنت کی نعمتوں کی اس لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یعنی دنیا میں جو مرضی کی تکلیفیں ہوں، ان دی اینڈ وہ آخرت میں اگر انجام بہتر ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وَلَلْآخِرَةُ سے مراد دنیا میں جو آخرت ہے وہ آپ کے لیے، جیسے امام راضی نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں جیسے آگے آنے والے وقت میں اسلام کا انتشار ہے، اسلام کے کلمے کا غلبہ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احزاب ہے، پھر فتح مکہ ہے، اور کفر کے صنادید کا میدان میں کھیت، یہ سب واقعات ہوں گے نا مستقبل میں۔ تو فرمایا کہ دیکھیں آنے والے حالات بہتر ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بات واضح؟ یہاں کیا ترجمہ؟ اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدل رہا ہے۔ یہی غالب مفہوم غالب یہی ہے، وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ عجیب ہے نا، مطلب انسان پر جو صوفیہ جس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں، تو قبض کی کیفیت کا میں ایک طرح کی وحشت سی ہو جاتی ہے۔ وحشت کا مطلب اردو والی وحشت نہیں ہے، وحشت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ سے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑا ہنسنا مسکرانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے بیچ میں ایسے انٹرولز آ سکتے ہیں، ایسا وقت آ سکتا ہے کہ بیچ میں اس طرح کی محبت اور تعلق محسوس نہ ہو رہا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ کہتے ہیں یہ وحشت کا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ معاصی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے جیسے محض ابتلاء اور آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو وحشت ہوتی ہے اس میں اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ جیسے ذرا ٹوٹا ویسا لگتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، اور یہ بھی دل نہیں چاہ رہا، اور یہ بھی نہیں چاہ رہا، تو ٹوٹا ہوا ہے نا۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں انسان یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی فرائض پہ عمل کرتا رہے، اس وجہ سے کچھ تارک نہ ہو، اور خدا کو راضی ہی رکھے، اور اس طرح۔ لیکن یہاں جیسے بالکل معاملات الٹ لگ رہے ہیں کہ جو وحشت ہوتا کیا ہے، میرے اور خدا کے درمیان جو وحشت ہوتی ہے تو اس میں نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں خدا کو ناراض نہ کروں اور پھر مستقل اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ یہاں معاملہ جیسے دوسری طرف سے لگ رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ جیسے بالکل راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اچھا، اس میں کئی مباحث ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ ایک مبحث یہ ہے کہ سوف عموماً ماضی بعید کے لیے آتا ہے، جیسے آپ کہیں سأفعل اور سوف افعل، تو سین جو ہے عموماً ماضی قریب کے لیے اور سوف ماضی بعید کے لیے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو جن لوگوں نے کہا کہ آخرت ہے، وہ کہتے ہیں یعنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے مراد آخرت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں اس سے بھی یہ دلیل قوی ہو جاتی ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور جن چیزوں کے دینے کا وعدہ ہو رہا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، ابھی وہ آخرت ہی میں ہے۔ تو آخرت ابھی کچھ دور ہے نا، یعنی ابھی آپ کو کچھ وقت لگے گا، ابھی آپ نے زندگی گزارنی ہے، ابھی 15-20 سال گزریں گے، ابتدا میں ان کا 20 سال ہے، تو لہذا وعدہ کر لیا ہے، لیکن وہ وعدے کا تحقق ایسا نہیں کہ کل ہی ہو جائے گا، بلکہ اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی حکمت کے موافق ہے۔ تو والا سوف اس لیے کہا۔ جن لوگوں نے کہا کہ آنے والے حالات دنیا میں مراد ہیں، انہوں نے کہا اس میں بھی تاخیر ہے، کیونکہ یہ مکہ کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، ابھی وہ بات ہے کہ بھئی کب اسلام کا غلبہ ہوگا، کب حالات بہتر ہوں گے، کب دین کی دعوت پھیلے گی، یہ باتیں بھی ابھی مستقبل بعید میں ہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ،
اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سوف اور سین ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس میں ماضی بعید مستقبل بعید قریب کا مفہوم لینے کی ضرورت ہی نہیں، مثلا قریب مستقبل میں، یعنی مراد کیا ہے، سوف مستقبل کے لیے، مستقبل میں آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ سر یہ جیسے علاج والے طور پہ تو یہ والے معنی بھی بڑے کام آئیں گے نا، ایک بندہ ایک سچویشن سے گزر رہا ہے، وہ دنیا میں یہ والے معنی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے، یعنی انشاءاللہ اللہ باسط ہو انشاءاللہ، بالکل صحیح بات ہے، تو وہاں یہ بھی کام دے گئے کام دے گا، دنیا میں بھی مراد لیا جا سکتا یہ وہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے نا، سورہ یوسف میں جو آتا ہے مطلب یعقوب علیہ السلام کے سوف استغفر لکم، تو وہاں پہ بھی اصل میں دیکھو نا، ہر چیز کا جو مستقبل قریب اور بعید ہے نا، وہ حسب اپنے ظرف کے ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں نے وہاں کہا نا سوف استغفر لکم ربی، تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جمعے کے دن تہجد میں کروں گا، اور ابھی جمعے کا دن کچھ بعید تھا، اس لیے کہا سوف استغفر لکم ربی۔ بعض نے کہا کہ وقت صبح کا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کروں گا، تو ابھی بھی یعنی ایک دن کے اعتبار سے اگر آپ ظرف زمانی کا ایک یونٹ لیں، وہ وحدہ جو ہے وہ دن ہے، تو اس دن کے اعتبار سے ساتھ ہوگا کہ ابھی کرنے لگا ہوں، اور سوفا کیا ہوگا تھوڑی سی دیر بعد کروں گا۔ تو سوفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سوفا پھر لازماً آخرت ہی ہونی چاہیے، نہیں، سوفا ہر ظرف کے اعتبار سے۔ اب یہاں چونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آ چکا ہے نا، دو ظرف زمانی کا بیان ہو گیا، دو یونٹس ہیں، آخرت اور دنیا، تو جب کہا جائے گا وَلَا سَوْفَ، تو اب ما قبل کے اعتبار سے سوفا آخرت کا معنی دے رہا ہوں۔ بات ہے حضرت حانوی کا کیا ترجمہ؟ آخرت یعنی قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں برکت دے گا۔ آخرت میں، ٹھیک۔ ابھی اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اکثر علماء نے کہا جو مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ کا مقام، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں مراد ہے، اور یہ امام جعفر صادق سے مروی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو وہ فرماتے ہیں کہ رضا جدی فی اللہ يدخل احد من امتہ النار، میرے دادا کی جو رضا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس میں ہے کہ امت کا کوئی شخص آگ میں داخل نہ ہو۔ تو بعض نے کہا کہ یہاں امت کی شفاعت مراد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشانی امت کی ہے کہ امت کا کیا ہوگا، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، میرا رب آپ کو دے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں روایات میں اگرچہ یہاں کوئی مرفوع روایات ایسی نہیں ہے جس سے تحدید ہو کہ لازماً یہ شفاعت محمدیہ ہے، لیکن جو بھی اللہ کے رسول کی رضا جس چیز میں ہے، تو علماء نے کہا اللہ کے رسول کی رضا بہت سی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی امت کی شفاعت میں، آپ نے فرمایا ادخرتہ شفاعۃ لامتی، میں نے اپنی وہ جو دعائیں مستجابہ ہے اس کو بھی اپنی امت کی شفاعت کے لیے مدخر کر لیا۔ تو گویا اللہ کے رسول کی رضا اس میں ہے کہ امت خیریت سے رہے۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تعلق امت کی فلاح و بہبود سے جیسے یا صلاح سے یا جنت میں داخلے سے لے لیا گیا، یہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی یہ کوئی نص میں تو نہیں آیا، نص میں نہ بھی آیا، وہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جاننی ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا آپ احادیث کا استقراء کر کے جانیں گے، آپ کو یہ پسند ہے، آپ کو یہ پسند ہے، تو اس میں آپ پوری رات اگر وہ آیت تلاوت کرتے رہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو اللہ کے رسول کی رضا معلوم ہو رہی ہے کہ وہ امت کی خیر خواہی اور وہ امت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مطلب بتا دیا تھا، اور پھر مطلب جیسے جب آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ میری شفاعت کس کے لیے، جو بھی موحد ہے، من احق الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا نا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، تو اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضرت ابو ہریرہ کو روانہ کیا تو حضرت عمر نے واپس پلٹا دیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اذن یتقون، لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے، خلیہم یعملون، ان کو عمل کرنے دیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا خلیہم، یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصلاً توحید ان کی نجات کے لیے کافی ہے، لیکن عمل کرنا بڑا اچھی بات ہے، تو واقعتاً انسان غلط سمجھ کے عمل چھوڑ ہی نہ دے، تو خلیہم یعملون، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی وہ روایت بعد میں۔
وفات کے بعد میں یعنی تعصمن سے مراد یہ ہے کہ کئی کتمان علم، اور بھی روایت معاذ بن جبل سے بھی من قال لا الہ الا اللہ، اور بھی روایات موجود ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے کہ آپ کی امت رسوا نہ ہو، وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ۔ پھر علماء نے کہا کہ اس میں وہ چیزیں بھی ہوں گی جو کسی انسان کے دل و دماغ پر اس کا تصور ہی نہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دنیا میں بھی عنایتیں ہوں گی اور جو آخرت میں بھی ہوں گی، وہ ہمیں کیا پتہ اس کا۔ تو وَلَسَوْفَ، ہم تو اپنے اعتبار سے جس میں ہمارا فائدہ ہے وہ ہم شفاعت میں دیکھ رہے ہیں نا، تو ہم نے کہا کہ شفاعت وہ بھی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہوگی اور لواء حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدہ یوم القیامہ، اور تفتح علی المحامد، میرے اوپر اللہ کی وہ حمد کھلے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وہ معرفت مجھے حاصل ہوگی جو ابھی نہیں حاصل، یعنی حمد کا مطلب یہی ہے نا، اللہ کی صفات کمالیہ کی کچھ ایسی معرفت وہاں حاصل ہو جائے گی جو ابھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایتیں اور اللہ کی معرفت کی بھی تو ہوتی چلی جائیں گی نا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ مستقل ترقی کی حالت میں رہیں گے۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ کو ایسا عطا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو یہ سب باتیں اس میں جیسے شامل ہیں۔ فَتَرْضَىٰ کیا ترجمہ ہے تھانوی کا؟ یہ ترضا سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ سو آپ خوش ہو جائیں، قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، سو آپ خوش ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے ماضی کی نعمت یعنی مستقبل میں دے گا، اس کی دلیل کیا؟ یعنی آپ کہیں گے مجھے علامت چاہیے، فرمایا ماضی میں نہیں دیا، یعنی علامت یہی کافی ہے نا، جس نے ماضی میں دیا ہے مستقبل میں بھی دے دے۔ علم یجد کا یتیما فآوا، یعنی کسی کوئی غنی شخص آپ سے وعدہ کرے کہ میں مستقبل میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کا اس کی دلیل کیا؟ اگر اس نے کبھی آپ پر کوئی فضل اور انعام نہیں کیا تو آپ شک میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں کہہ رہا ہے کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ماضی ایسا ہو کہ مستقل وہ آپ کے ساتھ کرم اور عطا کا معاملہ رکھے ہوئے ہے، تو آپ کو جیسے اس کے وعدے میں ذرا بھی کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ماضی میں مستقل میری خبر گیری کی ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں مستقبل میں بھی کروں گا، تو اس کے وعدے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ گویا طریقہ علم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ وجد یجدو سے مراد یہاں جیسے جو جب وجد یجدو کے دو مفعول آ جائیں تو یہ وجدان علمی ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں وجدتہ عالما، وجدتہ غنیا، اس کا مطلب ہوتا ہے علمتہ، یعنی وجد سے مراد یہ تھوڑی کہ کوئی جا رہا تھا اس کو پا لیا۔ تو وجدان علمی کیا ہے؟ جب وجد یجدو کے دو مفعول آئے۔ لیکن اگر آپ کہیں انا ابحث عن القلم، میں جو ہے وہ قلم کو ڈھونڈ رہا ہوں، وجدتہ، یہ کیا ہے؟ یہ وجود ہے۔ وجد یجدو وجود ہے، وجود کا مطلب ہے پا لینا کسی شے کو جو آپ سے کھوئی ہوئی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی وجد یجدو ہے۔ لیکن اگر وجد یجدو کے دو مفعول آ جائیں تو پھر اس سے مراد اعتقاد ہوتا ہے، اس سے مراد علم ہوتا ہے۔ علم یجد کا ہم ترجمہ یہی کریں گے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں پایا یتیم، لیکن سمجھانے کے لیے بات ہے پانے سے مراد، جیسے ہمارے اردو میں بھی ہم پانے کا لفظ کوئی کھوئی ہوئی چیز کو پانے کے معنی میں بھی بولتے ہیں، اور پانے کا لفظ علمی اور اعتقادی معنی میں بھی بولتے ہیں۔ میں نے اسے عالم پایا، یہ بھی ہم بولتے ہیں، اور میں نے اپنی گھڑی پانی، یہ بھی بول دیتے ہیں۔ تو علم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا یعنی فآوا کا، تو اس نے کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا۔ آوا یوی، ماوا کس کو کہتے ہیں؟ پناہ کی جگہ کو، تو آپ کو پناہ دی، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیسے ٹھکانہ دیا؟ یعنی آپ یتیم تھے تو پہلے آپ کی کفالت آپ کے جد محترم نے کی، عبد المطلب، اور ان کی وفات کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا نے کی، ابو طالب، اور کفالت کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال تک جاری رہی، وہ کفالت 40 سال تک نہیں، کوئی یتیمی کا مرحلہ تو وہی ہوتا ہے جس میں انسان نابالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد اب وہ یتیم نہیں ہوتا۔ تو یہاں مراد ہے یتیمی کی بات ہو رہی ہے۔ علم یجد کا یتیمن، آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو جب تک آپ یتیم تھے آپ کو ٹھکانہ دیا گیا، جب آپ یتیم نہیں رہے تو اس وقت بھی یقیناً ٹھکانہ دیا، لیکن اب وہ اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں کس ٹھکانے کا ذکر ہے؟ کہ جو حالت یتیمی میں آپ کو دیا گیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا، اور آپ کو پایا اللہ تعالیٰ نے ضالا۔ دیکھیں واضح سی بات ہے کہ ضال جو ہے وہ گم ہونے کے مفہوم میں ہوتا ہے،
یعنی اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. کسی بھی شے میں کیسے مناسب الفاظ ہوں گے؟ یہاں تو ناواقف ترجمہ ہے، علم یہ بے خبر. یعنی ضالن سے مراد ہمارے ہاں جو نیگیٹو میننگ میں بولا جائے نا گمراہ، تو وہ لغوی ترجمہ گمراہ کا مطلب ہے کہ راہ گم ہے بس. بات ہے. اب راہ جو گم ہوتی ہے وہ کبھی اپنے خلل کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی راہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. بات ہے. تو لہذا یہاں تو اصلا راہ کا نہ ہونا ہے. علم یجد کا ووجد کا ضالن، یعنی لم تکن علی الطریق، لم تکن علی الطریق، بس یہ مراد. باقی معتزلہ کا استدلال یہاں سے یہ ہے کہ، اور معتزلہ کا نہیں سوری، معتزلہ تو خیر کفر کو مستحیل جانتے ہیں، بعض خوارج کا اور بعض کچھ اور گروہوں کا، کہ نبی کافر بھی ہو سکتا ہے یعنی قبل از بعثت. علماء اہل سنت کہتے ہیں اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے. یعنی فی نفسی ہی کیا عقلی استحالہ ہے کہ کوئی شخص کافر ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، پھر اللہ اسے ہدایت دے اور نبوت کے منصب پر فائز کر دے. یعنی اس میں فی نفسی ہی کس بات کی نفی لازم آتی ہے؟ کسی بات کی نفی لازم نہیں آتی نا. عقلی طور پہ کیا استحالہ ہے اس میں؟ اور باقی کیا نبوت کے منصب میں کوئی خلل واقع ہوگا؟ نبوت کے منصب میں خلل اس وقت واقع ہوگا کہ جب نبی نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس سے کسی کفر کا والعیاذ باللہ ارتکاب ہو جائے. تو نبی تو اپنے ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہر قول میں سچا ہے، تو کفر کے ارتکاب کے نتیجے میں کفر کا سچا ہونا لازم آ جائے گا. تو یہ تو استحالہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو مستحیل ہونا. لیکن اہل سنت نہیں مانتے اس بات کو کہ نبی ما قبل از نبوت اس سے کفر کا صدور ہو سکتا ہے. وہ عقلی استحالے کی وجہ سے نہیں بلکہ نصوص کی وجہ سے. فرق نص کی طرح کہا ما ضل صاحبکم وما غوى. اب ما ضل نفی ہے ماضی کی، ما ضل صاحبکم. اب یہاں تو کہا جا رہا ہے ووجدک ضالا، وہاں کیا فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل. اب جب ماضی میں آپ کسی فعل کی نفی کرتے ہیں تو کل ماضی کی نفی ہوتی. بہت واضح ہے کہ تو ما ضل صاحبکم ای لم یضل فی لحظۃ من حیاتی، اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی وہ ضال نہیں تھے. بات واضح. تو پھر یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں وہی مراد ہے کہ آپ بے خبر تھے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یعنی ووجدک ضالا، کس سے بے خبر تھے؟ اصول عقائد سے بے خبر تھے یا فروع عقائد اور تشریعات سے بے خبر تھے؟ فروع عقائد اور تشریعات سے بے خبری ہو سکتی ہے. فروع عقائد کیا ہے؟ فروع عقیدہ یہ بھی ہے نا کہ آخرت میں کیا ہوگا. اللہ تو ہے، آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی فروع عقائد میں صحیح ہے نا. لیکن آخرت ہونی ہے لیکن اس میں کیا ہوگا؟ آخرت ہونی ہے یا نہیں ہونی فروع عقائد میں سے نہیں ہے. ویسے ہمارے ہاں فروع عقائد میں سے میں نے اس کو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اصل الاصول ہے خدا کا وجود. قیامت کا ہونا عقلی طور پہ لازم نہیں ہے. جب تک اللہ کی طرف سے بتایا نہ جائے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ قیامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ نہیں پتہ چل سکتا. سیدھی سی بات ہے، جب تک اللہ خود نہ بتا دے. کیونکہ قیامت کا برپا ہونا ممکنات میں سے ہے. ممکنات کے بارے میں خبر کیسے معلوم ہوتی ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبی کے ذریعے. تو ابھی تو نبی نہیں، ہم اللہ کے رسول کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کیونکہ یہ بات تو قیامت آنی ہے تو پیچھے تو چلی آ رہی ہے. لیکن بالفرض اصلاً نبی جس شے سے غافل نہیں ہو سکتا کسی بھی اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اس کا واحد ہونا ہے. باقی جو چیزیں خود نبی کے بتانے سے پتہ چلتی ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، جو نبی کے بتانے سے پتہ چلتی ہیں، نبی اپنے نبی بننے سے پہلے ان سے غافل ہو تو کوئی حرج لازم آتا. جن چیزوں پر، ذرا پھر غور سے سنیے گا، یہ علم الکلام، جن چیزوں پر نبی کی نبوت کا دار و مدار ہے، وہ چیزیں نبی کی نبوت سے ما قبل ثابت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی نبی کی نبوت کا کن چیزوں پر انحصار ہے؟ اللہ کے وجود پر، اللہ کے علم، اللہ کے قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا واحد ہونا، اللہ کا متکلم ہونا کہ وہ کلام بھیج سکتا ہے. اللہ واجب الوجود ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہوگا. یہ سب کہیں دو واجب الوجود ہے تو اس نے بھیجا یا اس نے بھیجا، کچھ پتہ نہیں چل رہا. بات واضح. یہ سب چیزیں ثابت ہوں گی تو نبی آ کر کہے گا نا انا رسول اللہ. ان چیزوں کا ثبوت نبی کی خبر سے ثابت ہوگا، نبی سے ماقبل ثابت ہونا چاہیے نا.
تو نبی کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی ان تمام امور سے بدرجہ اتم واقف ہوگا کہ جن امور پر اس کی نبوت کا دار و مدار ہے. بات واضح؟ اچھا، جو خبریں نبی نے آ کر بتانی ہیں، جو نبی کے بتانے سے باتیں ثابت ہوں گی، تو نبی اپنی نبوت سے پہلے اگر بالفرض ان سے بے خبر بھی ہے تو اس سے کیا نبی کی عصمت پہ کوئی فرق واقع ہوگا؟ کیونکہ وہ تو خود نبی نہیں بتانی ہوتی ہے آ کر. سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ تو لہذا جب آپ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم نے جیسے دین میں دو چیزیں بنا لی. ہم نے کہا ایک وہ امور ہے جن پر نبی کی نبوت کا دار و مدار ہے، اس سے تو کبھی بھی نبی حالت غفلت میں نہیں ہوگا. بات واضح؟ لیکن وہ امور کہ جو نبی کی نبوت ثابت ہونے کے بعد نبی کے بتانے سے پتہ چلتے ہیں، وہ امور اگر نبی ان سے بے خبر بھی ہو تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا میں متعین ہے کہ یہ امور ثانیہ نہیں ہو سکتے. اس سے نبی کا قبل بعثت بھی موحد ہونا پھر عقلی طور پہ واجب ہونا. عقلی طور پہ واجب ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی اہل سنت یہ کہیں گے جس وقت اسے نبوت حاصل ہو رہی ہے اس سے پہلے اس کا موحد ہونا اور ان کا ان امور کو جاننا ضروری ہے. لیکن کیا اپنی پوری زندگی میں، مثال کے طور پہ آپ کہیں 40 سال کی عمر میں نبوت مل رہی ہے تو نبوت ملنے سے پہلے تو یہ معرفت ہونی ضروری ہے. لیکن مثال کے طور پہ 30 سال کی عمر میں بھی ضروری ہے، 25 سال کی عمر میں بھی ہے. یہ باتیں عقلی طور پہ اس میں کوئی استحالہ نہیں. عقلی طور پہ استحالہ کب ہوگا؟ کہ جب نبی کو کہا جائے کہ انت رسول اللہ اور نبی اللہ ہی کو نہ جانتا. لیکن اہل سنت کی بات یہ تھی کہ نبوت سے ما قبل کسی بھی زمانے میں عقلی طور پہ اگر کفر ہو تو استحالہ ما قبل میں لازم نہیں آتا. بات لیکن وہ نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. جی منزل فور شور کنفرم پتہ ہے، رستے کی تلاش کہا جا سکتا، پتہ ہے کہاں پہنچنا ہے لیکن رستے کی تلاش. اصل میں اس میں جملے میں ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ منزل کا پتہ ہے رستے کا نہیں، اب سوال یہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کا مکلف کسی کو کیا گیا ہوا تھا اور اس کو رستہ نہیں بتایا گیا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ منزل کا پتہ ہے لیکن رستہ نہیں پتہ، اس کا مطلب ہے کہ میں مکلف ہوں کہ اس منزل تک پہنچوں. بات واضح ہے؟ نبی اپنی نبوت سے ما قبل کسی شے کا مکلف ہی نہیں ہے. اگر مکلف ہے بھی تو اعلیٰ طریق الماتریدیہ، تو وہ مکلف خدا کی معرفت کا ہے بس، وہ تو سے حاصل، یعنی منزل تک پہنچنے کا رستہ بھی حاصل نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا میں بس کیا ہے؟ امور فرعیہ شرعیہ یا اعتقادات میں بھی جو فرعیہ ہیں. اب مثال کے طور پہ قیامت کے دن اللہ کی رؤیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ما قبل از نبوت نبی کو یہ بات نہ ماں کو فرق نہیں پڑتا، وہ تو نبی کے بتانے سے ہی ہمیں پتہ چلا. تو نبی کو بھی اللہ نہیں بتایا، تو اللہ نبی کو کب بتاتے ہیں؟ نبوت دیتے ہیں تو بتاتے ہیں. تو نبوت دینے سے پہلے تو پتہ ہونا ضروری نہیں، اللہ یہ کہ کسی اور نبی کی نبوت کے علم کے ذریعے انہیں معلوم ہو جائے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کی اور بھی بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں. امام راضی کو جا کے دیکھیں کہ 15 کے قریب تفسیریں عجیب و غریب قسم کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا یعنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا سے مراد وَوَجَدَكَ فِي الضُّلَّالِ، یعنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا آپ ضال نہیں تھے، وَوَجَدَكَ فِي الضُّلَّالِ آپ کو. پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا سے مراد قصہ ہے، کھو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زمانے میں. ابو طالب کعبہ گیا اور اس طرح انہوں نے دعا کی کہ اللہ مل جائیں، تو پھر وہ مل گئے. تو آپ ایک دفعہ بھٹک گئے تھے نا، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی تھی. لیکن بہرحال یہ بھی ذرا بعید از قیاس سی بات لگ رہی ہے، بلکہ مراد یہ کہ کنت غافلا عن الشریعہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، وہی مفہوم ادھر بھی وجدک ضالا. تو باقی یہ کہ راہ حق کے متلاشی تھے، وہ بھی اچھی اور ادب والی ترجمہ ہے. لیکن راہ حق کے متلاشی ہونے سے مراد کسی نص سے ہی پتہ چلے گا نا کہ متلاشی سے کیا مراد ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی راہ حق کے متلاشی ہونے سے کیا مراد؟ آپ کو جتنا آپ مکلف تھے اتنی راہ حق تو آپ کو معلوم تھی. اب متلاشی سے اگر یہ مراد ہے کہ آپ کو تمنا تھی کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا جائے کچھ مزید، تو ایسی جو تمنا آپ کو کوئی تھی نہیں. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة، آپ کسی قسم کی نبوت کے کسی سلسلے میں امیدوار بھی نہیں تھے، یعنی کہ میں چاہوں اور مجھے بتایا اللہ تعالیٰ کہ میں نے کیا کرنا ہے.
کوئی آپ کو سان گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو راہ حق کے متلاشی سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ اچھا سا ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کوشش میں لگے ہوئے تھے کیا جاننے کی؟ واللہ اعلم. ایک مراد یہ بھی کرتے ہیں کہ نظام ظلم کو کیسے ختم وہی نا وہ تو انقلابی مراد ہے، لیکن یہ والی مراد جو ہے نا یہ فلسفیانہ اور صوفیانہ ہے کہ جیسے آپ مراقبہ کر کے کائنات کے رموز و اسرار کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ غار حرا میں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ معرفت کے مزید دروازے. یہ بات فی نفسی ہی درست ہو سکتی ہے، لیکن ضالن کے لفظ سے یہ مفہوم لینا واللہ اعلم کہ راہ حق کے وہاں. باقی وہ بھی ایک انقلابی تفسیر الگ سے ہے کہ آپ وہاں ظلم و ستم پر غور کر رہے تھے، اور یہ تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بھی محض مطلب مارکس کو پڑھنے کے بعد سیرت کو پڑھنے کے نتیجے میں یہ تصورات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. پہلے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ اصل میں نبی اس لیے نہیں آتے بنیادی طور پہ کہ وہ مزدوروں کو پستے ہوئے دیکھ کر ان کے اندر ایک وہ ویسے ہی ہر انسان کے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، لیکن نبوت کی حقیقت کچھ اور ہے. نبوت کی حقیقت اس طرح کی کوئی انقلابی جد و جہد نہیں ہوتی. یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے، مطلب یہ بات بہت واضح طور پہ معلوم ہونی چاہیے. لیکن فی زمانہ مطلب جیسے نبی کی کے فضائل میں اس کا انقلابی ہونا بیان کیا جاتا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے فضائل میں شمار ہو سکتا ہے اس کے. اللہ اعلم، یہ فضائل میں سے محسوس نہیں ہوتا. تو یہ مراد ہے، اور بھی مرادیں لی گئی ہیں. آپ دیکھیں والضحیٰ واللیل اذا سجا میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض والضحیٰ سے مراد آپ کا چہرہ انور ہو اور واللیل اذا سجا سے مراد آپ کے گیسو وہ آپ کے بال مبارک ہوں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی بعید بات تو نہیں ہو سکتی، کوئی حرج نہیں. مطلب ظاہر حرج نہ ہونے سے مراد یہ کہ اگر کوئی دلیل سے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، پر یہ ہو سکتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. ہاں بس وہی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بعید از قیاس سے مراد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے ہی ہے اور آپ کے بال مبارک بھی ایسے ہی. والضحیٰ واللیل اذا سجا. لیکن چونکہ ہم دیکھ چکے کہ رات اور ضحیٰ کی قسم ما قبل بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، اور قرآن مجید کے استعمالات میں کہیں بھی ضحیٰ سے مراد چہرہ نہیں لیا گیا، اور لیل سے مراد جو ہے وہ بال نہیں لیے گئے، اور ما قبل جہاں جہاں بھی لیل اور کہیں وہاں اس کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے، تو لہذا یہاں بھی مراد نہ لیے جائیں تو بہتر ہو. باقی تفسیر بیان کرتے ہوئے واعظ میں لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں، لیکن وہ تفسیر کا درست طریقہ اس لیے نہیں ہے کہ پھر قرآن مجید کے الفاظ سے اعتبار ہو جاتا ہے. آپ ضحیٰ سے مراد چہرہ انور لیں، واللیل اذا سجا سے مراد بال لیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کچھ کس سے مراد کچھ بھی لے لیں. اس تفسیر کی گنجائش ہو سکتی ہے جو یہ شیخ نہیں اس کی گنجائش کیونکہ اس لیے کہ یعنی جو آ رہا ہے نا کہ ضالن فہدا، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ وہ وجدک سے مراد لے رہے ہیں کہ آپ کو پا لیا اللہ نے. یہاں وجدان سے کون سا مراد لیا؟ یعنی مفعول بس ایک جس کا مفعول آتا ہے. اور پھر کہتے ہیں ضالن فہدا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضالن مفعول بھی مقدم اور ہدا جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ ما قبل اور ما بعد میں ہر جگہ وجدہ اور یجدو علمی اعتقادی مفہوم میں آ رہا ہے. علم یجد کا یتیما اور ووجدہ کا عائلا، ووجدہ کا عائلا تو ووجدہ کا ضالا. پھر اس کے بعد کہا کہ جیسے اگر آپ کہیں نا ووجدہ کا بات ہے، تو چونکہ وجدہ یجدو کے دو مفعول آتے ہیں اور اس کا احتمال ہے کلام میں شدید التباس پیدا ہو جائے گا اگر آپ کلام اس طرح لے کر آئیں ووجدک ضالا. ہونا کیا چاہیے پھر ووجد بالفرض اگر یہ ہو ووجدک فہدا ضالا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب جو وجدہ یجدو کے دو مفعول آئیں گے تو اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ اس وجدان کا نتیجہ ہوتا ہے نا، اور وہ فا کے ساتھ آتا ہے. یعنی آپ کہیں گے علم یجد کا یتیما فماذا فعل، فا کا ترتب ہو رہا ہے نا اس پہ. ووجدک ضالا اس کے بعد کیا ترتب ہوا؟ فہدا. اور اس کے بعد کیا؟ ووجدک عائلا فاغنى. اگر آپ نے یہ جملہ اس طرح لانا ہے بالفرض تو آپ کہیں گے ووجدک فہدا ضالا. تیسری بات یہ ہے کہ ووجدک سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کہا جائے گا ارسلک فہدا ضالا، آپ کو بھیجا. وجدہ سے کیا مراد؟ وجدہ یجدو کا لفظ آتا ہے جب کوئی کھویا ہوا، یعنی وجدہ یجدو فی نفس. جیسے میں نے کہا تھا کہ ضاع من القلم، پھر آپ کہیں وجدتو
کیونکہ مفعول جب ایک مفعول آئے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی شے ضیاء کے بعد آپ کو مل جائے، کوئی شے ضیاء کے بعد آپ کو مل جائے. ووجدک کا کیا مطلب؟ آپ کو پایا، کیا پایا؟ یعنی آپ کھوئے ہوئے تھے، اللہ آپ کو جانتا نہیں تھا. کیا مراد ہے وجدک سے؟ اس میں سے کوئی مراد نہیں. ہاں قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ارسلہ کا ہے، بعثہ کا ہے، جو بھی آپ صیغہ استعمال کریں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وجدک کا کیا مطلب؟ نہیں سمجھ. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ پیچھے آیا نا کہ علم یجد کا، اس پر عطف ہے نا اس کا، یعنی علم عطف اس لیے کہ وہ ماضی کے مفہوم ہے. یہاں ماضی کا صیغہ آ گیا، لم یجد بھی ماضی تھا نا. علم یجد کا یتیمن، تو لم یجد پر عطف کس کا ہے؟ وجدک ضالا. سمجھ میں نہیں؟ تو کلام بالکل مربوط رہے گا نا کہ اگر علم یجد کا یتیمن اور اس کے بعد وجدک اور ضالا فہدی. پھر کہا کہ اگر ایسا ہونا بھی چاہیے تھا نا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی بالفرض ووجدک، اب دو ہی مفعول لے کر آئیں کیونکہ یہاں وجد یجدو کا ایک مفعول کوئی معنی نہیں دے رہا. کیا مطلب ہے وجدان سے، وجود سے؟ آپ کہیں گے ووجدک رسولا بالفرض، ٹھیک ہے. فہدی ضالا، یعنی آپ یہ جو فا لے کر آ رہے ہیں یہ اس یعنی آپ ووجدک ضالا نہیں، ووجدک رسولا فہدی ضالا. پھر بھی فضالا ووجدک رسولا، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا ضالا فہدی، پھر بھی کیا ہوگا؟ فہدی ضالا. بہرحال غامدی صاحب کا اس پر ایک پورا مضمون ہے مقامات میں یا کہیں جس میں انہوں نے کافی ایسی کی ہے، اور واقعہ ان کا کلام بالکل درست ہے کہ اس کا کوئی احتمال نہیں ہے. اس طرح کا کام جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ تلاعب ہے کہ آپ اس طریقے پر جیسے کوئی کہے قل انما انا اور بشر مثلکم، کوئی ہے سوچنے کی بات، مطلب بالکل بے معنی بات ہو جائے گی. یعنی قرآن مجید بالکل جیسے بازیچہ اطفال بنانے والی بات ہے کہ کچھ بھی آپ اپنے مسلک کی بات لا کر قرآن مجید میں تھوپ دیں، کوئی سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا. اب وہ کیا قل انما انا، یعنی قل انما انا اور بشر مثلکم، غلط ہے. ویسے تو ویسی مبتدا نکرہ سے ابتدا نہیں ہوتی، اور اگر ہم نے کر لی تو کلام کا پورا اسٹرکچر ہی خراب ہو گیا. کلام کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا؟ قل انما انا اور بشر مثلکم. بالکل قرآن مجید میں تو مستقل یہ مضمون چل رہا ہے کہ رسول بشر ہوتے ہیں، بشر یہدوننا، اور یہ فرشتے کیوں نہیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے خام خواہ کے الٹی سیدھی تفسیر. بالکل غلط بات ہے. اب وہ چاہے محبت رسول میں ہو رہی ہو لیکن ہے تحریف، وہ ہے تحریف، اور اس محبت رسول میں ہونے کی وجہ سے جیسے بس کچھ اس کی شدت میں کمی ہو جائے گی لیکن وہ رہے گی تو تحریف ہی. تو اسی طرح یہ بھی تحریف ہی ہے. کلام بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول پر نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، وگرنہ کیا ہو جائے گا یہاں نعمتیں گنوانا. آپ بالفرض ویسے سوچ تو نعمت کون سی؟ یہ تو نعمت ضالن کی گنوائی جا رہی ہے. یعنی یہ کلام کس سیاق میں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں ہوئی ان کے سیاق میں آ رہا ہے. ووجدک ضالا الم یجدک یتیما الم ووجدک عائلا فاغنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں. تو بیچ میں جانے کے ایک آیت کو آپ نے سیاق و سباق سے ہٹا کے کہیں اور لے گیا، ووجدک ضالا فاغنی. اور اگلی بھی 3 آیات آپ دیکھیں گے تو ساری کی ساری اسی سے جڑی ہوئی ہیں. فاما الیتیم کا تعلق پہلے سے، علم یجد کا یتیما. اسی طرح کہ محمد سائلہ، اس سے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایے حق کے متلاشی تھے، یعنی آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، آپ اللہ سے مانگتے تھے کچھ بات تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. ووجدک ضالا فہدی. اور تیسری بات کیا تھی؟ ووجدک عائلا فاغنی، آپ مفلس سے آپ کو غنی کیا. لہذا واما بنعمت ربک فحدث، آپ کو جو اللہ کے رب کی نعمتیں عطا ہو گئی ہیں اس کو بیان کیجئے. اس کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے. صدق اللہ العظیم. انبیاء کی عصمت کے حوالے سے مرحلہ یہ اس طرح کے جو تعبیرات ہوتی ہیں اسی وجہ سے اصل میں تعبیرات عصمت بیان کرنے کے لیے بالکل درست تعبیرات بھی ممکن ہیں. خام خواہ جیسے کچھ لوگوں پر نا مطلب ہاں مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت کا خیر نیتوں پہ حملہ ہو جاتا ہے. مراد یہ کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سامنے والے کو باور کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی محبی، اور جو اس طریقے پر نہیں ہوتا وہ شاید محبت کی کوئی کمی ہے. یہ ویسے ہی بڑا غلط طرز ہے. یا
مطلب اصول ایسے بھی نیت اگر صحیح سے رکھ کے کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول ان کا ٹھیک ہے لیکن اس کا انتباہ غلط نہیں، وہ یہ سمجھ نہیں، وہ خود علماء بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. سر ویسے ظاہری معنی کو مستحیل سمجھ رہے ہیں تب وہ یہ کر رہے ہیں. ہم ہاں لیکن وہی نا، وہ ان کو، وہ صاحب علم ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ ظاہری معنی اس فضول تعویل کے بغیر بھی اس کو ظاہر سے پھیرا جا سکتا ہے بآسانی. سر ہم جس ابھی زمانے میں رہ رہے ہیں یہاں پر جو